بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدنا علما وارزقنا فهما ربنا زدنا علما وارزقنا فهما۔ پچھلے آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین اور اسی طرح اہل کتاب یہود و نصارہ جو مسلمانوں کے متعلق خیر خواہی دکھلا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی نفی کی اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ یہ اہل کتاب چاہے یہودی ہو یا نصرانی ہو یا اسی طرح مشرکین، یہ آپ کے خیر خواہ اور آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، اور دوست اس وجہ سے نہیں ہو سکتے کیونکہ بظاہر یہ لوگ آپ کے سامنے خیر خواہی کا دعویٰ کر رہے ہیں اور حقیقت میں یہ لوگ آپ لوگوں کے متعلق برا چاہتے ہیں اور آپ کو برا اور آپ کے متعلق برے خیالات یہ لوگ اپنے دلوں میں پالتے ہیں، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے دل میں حسد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب نازل کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجنے کی وجہ سے ان کے دلوں میں حسد پک رہا ہے۔ اسی حسد کی وجہ سے وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کبھی بھی سکون اور راحت میں نہ ہوں، بلکہ وہ ہمیشہ تکلیف اور پریشانیوں اور مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہوں۔ تو یہ بظاہر آپ کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ لگ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ خیر خواہی نہیں بلکہ وہ آپ کے متعلق ایک فساد پھیلا رہے ہیں اور آپ کے متعلق اور آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اور اسی طرح نصارہ کے ایک آپسی اختلاف کو ذکر کیا۔ اس آپسی اختلاف میں بہت سارے اسباق ہم مسلمانوں کے لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک حکم عام طور پر یہ فرمایا کہ اگر وہ چیز کسی بھی مذہب میں پائی جائے اور کسی بھی مسلک میں اور کسی بھی مذہب میں وہ چیز پائی جائے تو وہ حقیقی دیندار کہلا سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز بلا من اسلم وجہہ للہ، یعنی خالص اللہ کی طرف اپنے آپ کو سپرد کر دے اور خالص اللہ کے لیے جو بھی کام کرے وہ اللہ کے لیے کرے، بلکہ یہ کہا جائے کہ اپنے آپ کو رب کائنات کے اور خالق دو جہاں کے حوالے کر دے۔ اور دوسری چیز وہ محسن، اور وہ اخلاص نیت کے ساتھ وہ عمل کر رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اخلاص کے ساتھ وہی عمل معتبر ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح پچھلی شریعتوں میں پچھلی انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کے مطابق ہوں۔ جو بھی عمل پچھلے انبیاء یا اسی طرح انبیاء علیہم السلام کے تعلیمات کے مطابق ہوگا وہ محسن میں داخل ہوگا، اور جو اس کے برخلاف ہوگا وہ محسن سے خارج ہوگا اور وہ محسن میں وہ داخل نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دو شرطیں بیان کی، کسی کے دیندار ہونے اور کسی کے اللہ کے نزدیک فلاح یاب ہونے کے لیے دو شرطیں اللہ نے بیان کی کہ من اسلم وجہہ للہ، خالصتاً اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دے۔ دوسرا وہ محسن، انبیاء علیہم السلام کے جو طریقے انہوں نے بتلائے ہیں ان طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ تو پچھلی تمام شریعتوں کے مطابق اگر ہم دیکھیں گے تو پچھلی تمام شریعتوں میں جو بھی اعمال تھے، اگر ان کے امتیوں نے اس عمل کو ان کے انبیاء علیہم السلام سے سن کر بالکل ہو بہو اسی طرح عمل کیا تو یہ فلاح یاب ہوں گے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کر دیا گیا تو پچھلی تمام شریعتیں جو بھی ہیں وہ سب منسوخ ہوں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وعدہ تورات اور انجیل میں اور اسی طرح زبور میں لیا ہے کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں
اس نبی امی کے آنے کے بعد اور ان کی تعلیمات اور ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوگی، اس کتاب کے آنے کے بعد یہ جتنی بھی شریعتیں ہیں یہ سب شریعتیں منسوخ ہو جائیں گی، اور یہ تمام شریعتوں کے ماننے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں گے، جس کا ان تمام شریعتوں میں ان کے فرما برداروں سے اور ان کے ماننے والے اور ان کے متبعین سے یہ وعدہ لیا گیا اور یہ عہد و پیمان کیا گیا۔ لیکن یہود اور نصارہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے، اسی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جانتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ نشانیاں دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اسلام سے پھیرنے اور ان کے دلوں میں شبہات پیدا کرنے کی مختلف کوششیں انہوں نے کی ہیں۔ اور اسی طرح انہوں نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ ہم اللہ کے مقرب بندے ہیں اور ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں داخل ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں اس کو بیان کیا کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے تمہارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ اور تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل اور شرط یہی ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے جو اللہ نے بیان کی ہے، بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ۔ اب اس کے بعد ایک اور وجہ سے، ایک اور اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کے اس دعوے کو باطل ٹھہرا رہے ہیں کہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ جنت میں ہمارے سوا کوئی نہیں جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں یہ بتلا رہے ہیں کہ ان سے ایک عمل صادر ہوا کہ انہوں نے اللہ کے مساجد کو ویران کیا، اور اللہ کے مساجد کو آباد ہونے سے وہ لوگ آباد کرنے سے وہ لوگ محروم رہے، اور انہوں نے اللہ کے مساجد کو ویران کیا اور اس میں نجاستیں اور مختلف قسم کی چیزیں ڈالی ہیں۔ تو اس آیت میں اسی کو ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابها، اور اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکے اور اس کو ویران کرنے کے در پہ ہو۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، وہ تو اس لائق بھی نہیں ہے کہ بے خوف ہو کر مسجدوں میں داخل ہوں۔ لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور مشرق و مغرب اللہ ہی کا ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو جس طرف بھی تم منہ کرو ادھر ہی اللہ کا رخ ہے۔ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ بڑی ہی وسعت والے اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں منافقین کے متعلق اور یہود و نصارہ کے متعلق ایک حکم آیا ہے، اور ان دونوں آیتوں میں دو اہم مسئلوں کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے اور اس کا بیان بھی آیا ہے۔ پہلی آیت میں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، یہ آیت ایک واقعے کے تحت نازل کی گئی ہے، اور واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ زمانے اسلام سے پہلے جب یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، تو روم کے نصارہ نے ان سے انتقام لینے کے خاطر عراق کے ایک مجوسی بادشاہ جس کا نام بخت نصر بتلایا جاتا ہے، اور اس سے مراد وہ عام بخت نصر نہیں جو ہم مراد لیتے ہیں، بلکہ کیونکہ جو بخت نصر ہے وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پہلے کا ان کا زمانہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعد میں بخت نصر ثانی ان کو یہ اس بادشاہ کو کہا جانے لگا ہو، تو اس کا ایک نام بخت نصر ہے، اس مجوسی بادشاہ کا۔ تو اس مجوسی بادشاہ کے ساتھ مل کر اپنے بادشاہ طیطوس کے سرکردگی میں شام کے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے ان کو قتل و غارت کیا، اور تورات کے نسخے جلا ڈالے، اور بیت المقدس میں نجاسات اور اسی طرح خنزیر ڈال دیے، اس کی عمارت کو خراب اور ویران کر دیا، اور بنی اسرائیل کی قوت و شوکت کو بالکل ختم کر دیا اور پامال کر دیا۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک تک بیت المقدس اسی طرح ویران اور منہدم پڑا ہوا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزرا، حضرت ابو بکر کا دور آیا، پھر حضرت عمر فاروق کا دور آیا، اور ان کے دور میں بہت کثیر علاقہ اور بہت کثیر زمین فتح انہوں نے کی ہے، اور اسی میں جب شام اور عراق فتح ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ کے حکم سے بیت المقدس کی دوبارہ تعمیر کی گئی، اور زمانے دراز تک پورا ملک شام اور بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ پھر ایک عرصے کے بعد بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے سے نکل کر تقریباً 100 سال یورپ کے عیسائیوں کے قبضے میں تھا، یہاں تک کہ 6 صدی ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے پھر اس کو فتح کیا اور پھر یہ مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ تو اس رومی نصارہ کی اس گستاخانہ حرکت پر کہ تورات کو جلایا اور بیت المقدس کو خراب اور ویران کر کے اس کی بے حرمتی کی، تو اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ یہ قول حضرت عبداللہ بن عباس، جس کو مفسر القرآن صحابہ کرام میں ان کا لقب تھا، یہ قول آپ سے منقول ہے۔ ایک اور قول ہے اس آیت کے شان نزول کے متعلق، وہ یہ کہ حضرت ابن زید وغیرہ سے دوسرے مفسرین نے اس آیت کے شان نزول میں یہ بتلایا ہے کہ جب مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقع حدیبیہ کے وقت مسجد حرام میں داخل ہونے اور طواف کرنے سے روک دیے تو یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی روایت کو اور ابن کثیر نے دوسری روایت کو ترجیح دی ہے۔ بہرحال یہ دو واقعات اس آیت کے شان نزول میں مفسرین کرام ذکر کرتے ہیں، اور ہم دیکھیں گے اور ہم قرآن کے الفاظ کو دیکھیں گے تو ہمیں اس بات سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی خاص مسجد کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک عمومی لفظ استعمال فرمایا کہ اللہ کے مساجد سے روکے، تو اس اللہ کے مساجد میں بیت المقدس بھی داخل ہے، اور اسی طرح مدینہ کی مسجد نبوی علی صاحبہا الفتحیۃ وسلام وہ بھی مسجد داخل ہے، اور اسی طرح مکہ مکرمہ کی جو مسجد ہے جیسے کہ جس کو حرم مکی کہا جاتا ہے اور مسجد حرام کہا جاتا ہے، وہ بھی اس آیت کے تحت داخل ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑے اہم مسئلے کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے، وہ یہ کہ اللہ کی مساجد کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں جو شخص بھی داخل ہو ہیبت اور عظمت اور اسی طرح خشوع اور خضوع کے ساتھ داخل ہو، جبکہ یہ لوگ اللہ کی مساجد میں بے دھڑک داخل ہوتے ہیں، بغیر ہیبت کے داخل ہوتے ہیں، اور جیسے یہ کسی شاہی دربار میں ایسے کبھی داخل نہیں ہوتے، بلکہ شاہی دربار کے جو آداب ہوتے ہیں کہ اس میں ادب کے ساتھ، نہایت تعظیم کے ساتھ، اور اسی طرح نہایت اپنے آپ کو عاجز ظاہر کر کے شاہی دربار میں جایا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ اللہ کا شاہی دربار ہے، اسی طرح جب اللہ کے اس دربار میں اور اللہ کے اس گھر میں جائیں تو ہیبت اور اسی طرح عظمت اور خشوع اور خضوع کے ساتھ ان مساجد میں داخل ہوں۔ بہرحال حالات اور اسی طرح واقعات اس آیت کے متعلق اور اس کے شان نزول میں جو بھی وارد ہوئے ہوں، لیکن عمومی حکم یہ ہے کہ اللہ کی مساجد، یہ تمام مساجد ایک ہی لحاظ میں ہیں اور ان کا ایک ہی درجہ ہے۔ مساجد اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے جو گھر ہیں، چاہے وہ مکہ ہو، چاہے وہ مدینہ ہو، چاہے وہ بیت المقدس ہو، چاہے وہ کوئی بھی مسجد ہو، وہ سب اللہ کے گھر ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے مختلف فضائل مسجد حرام کے متعلق اور اسی طرح مسجد نبوی اور اسی طرح مسجد بیت المقدس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فضائل منقول ہیں، اور ان فضائل میں بہت سارے احادیث وارد ہوئی ہیں۔ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا 1,00,000 کے برابر ہے، اور اسی طرح مسجد نبوی میں اور اسی طرح بیت المقدس میں ایک نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔
اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 مساجد کے علاوہ یعنی مکہ مکرمہ، مسجد حرام اور مسجد نبوی اور بیت المقدس، ان 3 مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف سفر کی نیت کرنا، سفر کر کے اس مسجد کو جانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ایک دوسری بات اور ایک دوسرا مسئلہ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں ذکر و نماز سے روکنے کی جتنی بھی صورتیں ہوں وہ سب اس آیت میں داخل ہے، اور اس آیت کے تحت وہ سب ناجائز اور حرام ہوں گی۔ ان میں سے ایک صورت تو بالکل کھلی ہوئی ہے، وہ یہ کہ کسی کو مسجد جانے سے یا وہاں نماز اور تلاوت کرنے سے بالکل علانیہ طور پر صراحتاً اس کو روکنا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مسجد میں شور و شغب کر کے یا اس کے قرب و جوار میں باجے وغیرہ بجا کر نمازیوں کو ذکر سے اور اسی طرح نمازیوں کو نماز پڑھنے وغیرہ میں خلل کرنا اور ان کے نماز میں خلل واقع کرنا، یہ بھی ذکر اللہ سے روکنے اور اسی طرح اللہ کے ذکر سے مساجد میں اللہ کے ذکر کو روکنے کے مترادف ہے اور برابر ہے۔ اسی طرح اوقات نماز میں جبکہ لوگ اپنی نوافل یا تسبیح یا تلاوت وغیرہ میں مشغول ہوں، مسجد میں کوئی بلند آواز سے تلاوت کرے یا اسی طرح کوئی بلند آواز سے ذکر کرے تو اور یہ نمازیوں کے تکلیف دہ ہو، یعنی نمازیوں کو اس چیز سے تکلیف ہو رہی ہو اور ان کی نماز اور ان کی تسبیح میں خلل واقع ہو رہا ہو، تو یہ بھی ایک حیثیت سے ذکر اللہ کو روکنے کی مترادف ہے اور ذکر اللہ کو روکنے کی ایک صورت ہے۔ اسی لیے حضرات فقہائے کرام نے اس کو بھی ناجائز قرار دیا۔ جب ہاں البتہ اگر وہ مسجد خالی ہو تو وہاں اگر آپ زور سے قرات کر رہے ہیں یا زور سے ذکر کر رہے ہیں تو یہ الگ بات ہے، تو اس سے کوئی گناہ اور یہ ناجائز عمل نہ ہوگا۔ اور ایک تیسرا مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجد کی ویرانی کی جتنی بھی صورتیں ہیں یہ سب حرام ہیں۔ اس میں جس طرح کھلے طور پر مسجد کو منہدم اور ویران کرنا داخل ہے، اسی طرح وہاں کے مصلیوں یا اسی طرح ایسے اسباب پیدا کر دینا کہ اس میں داخل ہونے اور اسی طرح مسجد میں نماز ادا کرنے اور اس میں ذکر کرنے کی یہ تمام چیزیں کیا ہے، اس سبب کے تحت یہ تمام چیزیں بند ہو جائیں، تو یہ بھی ایک مسجد کو ویران کرنے کے مترادف اور اسی کی ایک صورت ہے۔ اور اسی طرح آخری زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے متعلق کہ قرب قیامت میں مسلمانوں کے مساجد بظاہر آباد اور مزین ہوں گے اور خوبصورت ہوں گی مگر حقیقتاً ویران ہوں گی، کیونکہ ان میں حاضر ہونے والے نمازی ہی کم ہو جائیں گے۔ یہ بھی ایک ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ ہم رات بھر تک جاگتے ہیں اور پکنک مناتے ہیں اور رات بھر شادی میں گزار دیتے ہیں، لیکن جس وقت فجر کی اذان ہوتی ہے اس وقت ہم سوتے ہیں اور اس وقت بستر پر جاتے ہیں، تو یہ بھی مساجد کو ویران کرنے کے برابر ہے۔ اور اس کے متعلق بھی آیت میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی سزا دیں گے، اور نماز سے اپنے آپ کو دور رکھنا اس کی ایک الگ سزا ہے۔ اور ایک دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اگر اس آیت کا شان نزول واقع حدیبیہ یعنی مشرکین مکہ کا مسلمانوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکنا ہے، تو اس روایت سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ مساجد کی ویرانی صرف یہی نہیں ہے کہ انہیں منہدم کر دیا جائے، بلکہ مساجد جس مقصد کے لیے بنائی جائے اور جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہیں یعنی نماز اور اسی طرح ذکر اللہ، جب اس میں وہ ادا نہ ہو تو وہ بھی مساجد کو ویران کرنا کہلائے گا۔ اور اسی طرح یہاں ایک اور بات قابل غور یہ ہے، چاہے مسلمان ہو یا اسی طرح چاہے یہودی نصارہ یا اسی طرح مشرکین ہو، کوئی بھی مساجد کو آباد کرنے سے روکے اور اسی طرح جتنی بھی صورتیں ہو سکتی ہیں مساجد کو ویران کرنے کی، اگر کوئی اس میں
حصہ لے تو وہ بھی برابر ظلم کرنے والوں میں شامل ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اگر وہ کافر ہوگا تو اس کے کفر کی سزا تو ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ایک ڈبل عذاب یہ دیں گے کہ وہ مساجد کو، اللہ کی مساجد کو، اللہ کے گھروں کو اس میں ذکر اور اس میں نماز ادا کرنے سے وہ لوگ روکتے تھے، تو اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو ایک ڈبل عذاب ان کو دیں گے۔ اسی طرح ایک دوسری آیت میں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، اور یہ تسلی اس بات کی ہے کہ جب مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو مکہ سے نکال دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے، اور صحابہ کرام بھی بہت غمگین تھے کہ اب ہم بیت اللہ سے ہجرت کر رہے ہیں، اللہ کے گھر سے ہم ہجرت کر رہے ہیں، اور یہ ہجرت کرنا بھی اللہ کے حکم سے ہی تھا، لیکن ایک دل میں ایک محبت ہوتی ہے، اس محبت کی وجہ سے وہ لوگ غمگین تھے، اور مدینہ پہنچ کر ابتدائی زمانے میں 16-17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہونے کی کوئی وجہ نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک، اللہ تعالیٰ اس آیت میں تسلی دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ بیت اللہ کی طرف اپنا منہ کریں یا بیت المقدس کی طرف اپنا منہ کریں، اللہ تعالیٰ کسی خاص سمت میں نہیں، وہ ہر جگہ ہے، وہ بیت اللہ میں بھی ہے، وہ اسی طرح وہ مدینہ میں بھی ہے، وہ ہر جگہ ہے، ہر سمت میں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یعنی تم جس طرف بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا رخ ہے، یعنی انسان کو، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو یہ بات بتلا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص سمت میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہر سمت میں موجود ہے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا تو یہی بات کا حکم ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ وہاں بھی موجود ہے، خاص اللہ تعالیٰ بیت اللہ میں موجود نہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ ایک اعتبار سے تسلی دے رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک اعتبار سے منافقین کا اور اسی طرح یہود و نصارہ کا جواب بھی دے رہے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، اللہ تعالیٰ جس طرف بھی حکم کر دیں اس طرف انسان کو رخ کر دینا چاہیے، تو اسی طرح پہلے اللہ تعالیٰ نے دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا، تو اس وجہ سے وہ امر مشروع تھا اور وہ امر کو بجا لانا ضروری تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن صحابہ کرام کے چاہت اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کی بنا پر بیت اللہ کو قبلہ اور رخ بنا دیا گیا، اور نمازیوں کے لیے اس کی طرف رخ کرنے کے لیے حکم دیا گیا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے۔ اصل چیز اللہ تعالیٰ مشرق اور مغرب میں ہے یہ بھی ہے، اور دوسری چیز اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کے منشا کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور کون اللہ تعالیٰ کی مان کر چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے مشرق میں حکم دے، چاہے مغرب میں، چاہے جنوب میں، چاہے شمال میں، جہاں اللہ تعالیٰ حکم دے فوراً انسان کو تعمیل میں سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، لیکن یہ یہود و نصارہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو کہاں مانیں گے؟ وہ لوگ اعتراض کرنے کے در پہ ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ کر یہ اس بات کا ثبوت دے دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہاں رخ کرنے کا حکم دے ہم وہاں رخ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو پہلے انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں کے مطابق وہ قبلہ رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح صحابہ کرام کی دل خواہش کی وجہ سے بیت اللہ کو قبلہ بنایا گیا ہے، اور جو یہ لوگ
جو عموماً غیر مسلم ہم سے سوال کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں کہ ہم بھی کعبۃ اللہ کی پوجا کرتے ہیں، وہ ایسا بالکل ہرگز نہیں ہے۔ اگر کعبۃ اللہ کو وہاں سے اٹھا لیا جائے پھر بھی ہم وہاں ہی رخ کریں گے۔ اصل مقصود ہمارا کعبہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اس حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں حکم دیا ہے اور وہاں اللہ تعالیٰ کی مظہر اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے خاص اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اسی طرح ہم وہاں رخ کرتے ہیں۔ اور بھی مختلف چیزیں ہیں اور بھی مختلف حکمتیں ہیں جس کو انشاءاللہ جو قبلے کی متعلق آیت آئے گی پارے 2 میں انشاءاللہ اس کے متعلق تفصیل سے انشاءاللہ وہاں وضاحت کر دیا جائے گا۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتے ہیں، اللہ کی ذات ان باتوں سے پاک ہے، بلکہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ انہی کی ملکیت ہے، سب کے سب انہی کے فرمانبردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کو وجود بخشنے والے ہیں۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور اللہ جب کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں تو صرف اتنا فرماتے ہیں ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ بعض یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، اور اسی طرح نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور مشرکین عرب ملائکہ کو خدا تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اس جیسے مختلف خیالات اور اس جیسے مختلف اقوال مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، جیسے کہ پارے 10 میں ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، اور اسی طرح سورہ طور میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو مشرکین ہیں یہ مشرکین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو بیٹیاں ہیں وہ ملائکہ ہیں، وہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس جیسے مختلف جو خیالات اور اسی طرح باطل خیالات اور باطل قول کی قباحت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے۔ اور یہ لوگ مختلف عنوان سے کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اولاد رکھنا یہ 2 حال سے خالی نہیں ہے، یا تو اللہ تعالیٰ کی اولاد اسی کی جنس سے ہوگی، اور اگر اللہ تعالیٰ کی اولاد اسی کی جنس سے ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ہم جنس، اللہ تعالیٰ کی اولاد کا ہم جنس ہونا یہ بالکل عقلاً محال ہے اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہوگی تو غیر جنس سے ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے جنس سے ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے اس جنس سے ہوگی، تو اولاد کا غیر جنس سے ہونا یعنی ایک انسان ہے اور دوسرا جن ہے وغیرہ، جیسے ایک مثال عام طور پر یہ کہہ دی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ایک ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کی جو اولاد ہے وہ ایک دوسرے جنس سے ہے، تو یہ ایک عیب کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے۔ تو یہاں بظاہر جو اہل کتاب کے اور اسی طرح یہود و نصارہ کے جو مختلف خیالات اللہ تعالیٰ کے متعلق تھے اس کو یہاں بیان کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے پہلے یہ بات فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کو گڑھ رکھا ہے، اور انہوں نے اللہ کے علاوہ کو اور یہ لوگ اللہ کے علاوہ کیا ہے اللہ کے اولاد بناتے ہیں۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے ان تمام باتوں سے جو لوگ یعنی یہودی جو کہتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یا اسی طرح نصارہ، یا اسی طرح مشرکین عرب، یہ لوگ جو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے اور اسی طرح بیٹیاں ہیں، مختلف چیزیں، تو اللہ تعالیٰ پہلی بات یہ فرما رہا ہے سبحانہ، یہ تمام باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ اس کی نفی کرتے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بالکل پاک ہے۔
اور دوسری اور ایک چیز یہ، یہاں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بل لہ ما فی السماوات والارض، کہ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور اگر جب اولاد غلام بن کر اپنے آقا کی ملکیت میں آتی ہے تو وہ اولاد آزاد ہو جاتی ہے۔ تو جب اولاد اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اللہ تعالیٰ کی مملوک ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے آقا ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ تو جب یہ اللہ کی ملکیت بھی ہو اور اولاد بھی ہو، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یا تو ملکیت ہوگی یا اولاد ہوگی، اور اولاد اللہ کی ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ یہ تمام دنیا، یہ تمام چیزیں جو کچھ زمین اور آسمان میں ہیں وہ سب اللہ کی ملکیت میں ہیں۔ ایک چیز۔ دوسری چیز کل لہ قانتون، یہ تمام جو آسمان اور زمین میں ہیں یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اسی کے تابع دار ہیں۔ تیسری چیز بدیع السماوات والارض، اللہ تعالی موجد ہیں، اللہ تعالی کیا ہے؟ موجد ہیں۔ آسمان اور زمین پہلے کچھ نہیں تھا، آسمان و زمین نہیں تھا، اس میں کی چیزیں نہیں تھی، اور اس میں ستارے سیارے اور اسی طرح زمین وغیرہ کچھ نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے اور اپنے عجیب قدرت سے بنایا ہے، اور اتنا عجیب انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ وہ چوتھی چیز یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ایک انداز یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کے متعلق ارادہ فرماتے ہیں تو بس اس کو اتنا کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے، تو وہ اسباب کا محتاج نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اسباب کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ علامات بتلائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں ہیں۔ انسان اور مخلوق اسباب کے محتاج ہیں۔ اگر میاں بیوی ملیں گے تو ایک سبب پیدا ہوگا اور یہ سبب کے تحت اولاد وجود میں آئے گی، اور اسی طرح ایک کسان کھیتی کرے گا اور اس میں بیج ڈالے گا تو ہو سکتا ہے ایک اسباب کے تحت کیا ہے؟ اناج غلہ اگے، لیکن اللہ تعالیٰ تمام اسباب سے پاک ہیں اور اللہ تعالیٰ ان تمام اسباب سے مبرہ اور منزہ ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں، اور یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ یہ چیزیں اولاد میں نہیں ہو سکتی۔ تو اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے متعلق جو یہ لوگ خیال کرتے ہیں یہ تمام خیالات باطل ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خاص کاموں پر خاص فرشتوں کو مقرر کیا ہے، مثلا بارش، رزق وغیرہ، اور اسی طرح اسباب اور مواد اور قوا سے کام لینا، یہ سب کسی حکمت خداوندی پر مبنی ہوتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ یہ لوگ انہی اسباب اور قوات کو حاجت روا مان کر استعانت اور مدد طلب کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے متعلق ایک کام ان کے سپرد کیا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے متعلق ایک کام ان کو دیا ہے، اور اسی طرح اسرافیل اور عزرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف کام دیے ہیں۔ یہ کام دینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہی لوگ کام کر سکتے ہیں، نہیں، بلکہ وہ لوگ ایک ورکر ہیں، بلکہ وہ لوگ اللہ کے مخلوق ہیں اور اللہ کے ایک ورکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بات کا حکم دیا تو وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کل کے دن کسی دوسرے امور کا اگر حکم دیں گے تو وہ امور کریں گے۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بارش برساتے ہیں یہ ایک فرشتہ یہی بارش برسا سکتا ہے، کوئی اور نہیں برسا سکتا۔ یہ بالکل باطل عقیدہ ہے جو یہود و نصارہ سے بالکل صادر ہوا ہے، اور یہ لوگ اپنے دعوے کے مطابق یہ لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں ہم ہی جائیں گے، اور یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ جب عزیر اللہ کے بیٹے ہم نے بنایا اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ان تمام دعووں کے باوجود اور ان تمام باتوں کے باوجود کیا یہ لوگ اپنے دعوے پر صحیح ثابت ہو سکتے ہیں؟
اور کیا یہ لوگ ان کا یہ دعویٰ صحیح ہو سکتا ہے کہ ایک طرف یہ لوگ شرک بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آگ اور پانی کا بالکل مقابلہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان تمام کے دعووں کو بھی غلط ٹھہرا رہا ہے ایک اعتبار سے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ، جو لوگ علم سے بے بہرا ہیں وہ کہتے ہیں اللہ ہم سے گفتگو کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ، انہی کی سی بات پہلے لوگ بھی کہہ چکے ہیں۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے ہیں۔ قد بینا لکم الآیات لقوم یوقنون، یقین کرنے والوں کے لیے ہم نے اچھی طرح دلیلیں واضح کر دی ہیں۔ اور بعض جاہل یعنی یہود اور نصارہ اور مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، اور اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے نبوت و رسالت کو پیش کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احکام کے متعلق ان کے سامنے اللہ کے احکامات کو ان کے سامنے بیان کرتے، تو یہ لوگ یوں کہتے کہ اللہ تعالی ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا، ڈائریکٹ اللہ ہم سے کیوں کلام نہیں کرتا، لولا یکلمنا اللہ، ڈائریکٹ اللہ تعالی ہم سے کیوں کلام نہیں کرتا۔ او تأتینا آیا، یا تو اللہ تعالیٰ کیا ہے جیسے فرشتوں سے بات کرتے ہیں، یا اسی طرح جیسے پیغمبروں سے بطور وحی بات کرتے ہیں، یا فرشتوں سے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں، فرشتوں کو ڈائریکٹ حکم دیتے ہیں، اسی طرح کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ڈائریکٹ حکم دے۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کوئی دلیل ہی بھیج دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے یعنی آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور یہ ہمارے رسول ہیں، اور تو ہم ان کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کی رسالت کے ہم قائل ہو جائیں گے اور ہم آپ کی اطاعت کرنے لگیں گے۔ یا اسی طرح یہ جو ہے، یہ جو دو چیزیں انہوں نے بیان کی، ایک تو یہ کہ اللہ تعالی ہم سے ڈائریکٹ بات کرے جیسے فرشتوں سے کرتا ہے، دوسری چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے متعلق اللہ تعالی ہم سے کوئی نشانی اللہ تعالی بیان کر دے کہ بھئی ان کو ماننا ہے اور ان کی رسالت کو تسلیم کرنا ہے۔ اور اسی طرح کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، یہ جو باتیں آج کل کے یہود اور نصارہ اور اسی طرح مشرکین کہہ رہے ہیں، اسی طرح کی باتیں پچھلے انبیاء علیہ السلام کی امتیوں نے اور اسی طرح ان کی قوموں نے کہہ دیے تھے۔ تو اللہ فرما رہا ہے تشابہت قلوبہم، تو ان کے جو قلوب ہیں، ان کے قلوب جو ہیں وہ بالکل برابر ہیں، ان کے قلوب کفر میں برابر ہیں، اور اسی طرح ان کے قلوب جو ہیں وہ سب جو کج فہمی ہے اور اسی طرح غلط راستے پر چلنا ہے، ان سب کے قلوب ایک ہی طرح کے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کتنے احکامات اور اسی طرح کتنے نشانیوں کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا ہے، بہت سی نشانیاں، بہت سے معجزات، بہت سی علامتیں اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ صرف ایک دلیل کو پکڑ کر بیٹھنا اور صرف ایک دلیل کے پیچھے پڑنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، بلکہ بہت سی دلیلیں رسالت محمدیہ کے ثبوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بیان کر دی ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیات، بہت سی علامتیں، بہت سے معجزات کیا ہیں بیان کر دیے ہیں، تاکہ جو لوگ یقین کر سکتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے سامان مہیا کیے ہیں۔ لیکن جن کے دلوں میں یقین ہی پیدا نہیں ہو سکتا، ان کے سامنے لاکھوں دلیلیں پیش کر دے تو وہ لوگ نہیں ماننے والے ہیں۔ یہ لوگ صرف ایک ہی دلیل کو پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے دلائل کے ذریعے کیا ہے ان کے سامنے بات کو واضح کیا ہے۔
یہود و نصارہ تو اہل کتاب تھے، ان میں اہل علم بھی تھے، اس کے باوجود ان کو کیا نام اللہ تعالیٰ نے جاہل فرمایا ہے۔ وہ اس وجہ سے ہے کہ جب ایک قطعی چیز اور قوی دلائل اور کثرت سے دلائل جب قائم کر دیے جاتے ہیں اور بہت سے دلائل آ جاتے ہیں اور ان دلائل کا پھر بھی انکار کرتا ہے انسان، اور اسی طرح چڑھتے سورج کا انکار کرتا ہے، تو اسی طرح اس کو احمق ہی کہا جا سکتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں ان یہود اور نصارہ کو کیا ہے، جہالت سے اور جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ تعبیر کر رہے ہیں۔ پھر بھی جو انکار کیے جا رہے تھے تو جہالت نہیں تو اور کیا تھے، اور یہ جاہلوں ہی کی سی بات، یہ جاہلوں کی طرح بات ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جاہل کہا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے کہ آپ صرف ایمان لانے والوں کو خوشخبری سنائیں اور ایمان نہ لانے والوں کو ڈرائیں۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، رہ گئے دوزخ میں جانے والے، تو دوزخیوں کے متعلق آپ سے پوچھ نہ ہوگی۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین ہے، اور اس کا تقاضا یہی ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جہالت اور عناد کی بدولت آپ کا دل تنگ ہو جائے اور آپ کے دل کیا ہے، آزردہ ہو جائے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ لوگ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے کے باوجود میری رسالت کو نہیں مانتے ہیں، اور میری رسالت کے اوپر دلائل قائم ہونے کے بعد بھی مجھے نہیں مانتے ہیں اور مجھے نبی نہیں تسلیم کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا ہے، ان چند یہود اور نصارہ اور مشرکین کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ غم زدہ اور افسردہ اور اسی طرح کیا نام آپ پریشان مت ہو اور اپنا دل تنگ نہ کرے اور اپنے کیا ہے، اپنے آپ ملول اور اسی طرح آزردہ خاطر نہ ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی شان یہ ہے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تو آپ کو تمام عالمین کے لیے مہربان بنا کر بھیجا ہے اور رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ہم نے تو آپ کو کیا ہے، سچا دین دے کر بھیجا ہے، اور آپ ڈرانے والے بھی ہیں، آپ خوشخبری سنانے والے ہیں۔ خوشخبری ان کو سنائی جاتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے اور اللہ کو ایک مانے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلے، ان کو خوشخبری سنائی جاتی ہے اور ان کو ڈرایا جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنا ایک راستہ اختیار کرے اور اس راستے پر چلے اور اللہ کو ایک نہ مانے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں تسلی دی ہے کہ آپ بالکل خوف نہ کریں، آپ سے کیا ہے، یہ لوگ جو جہنمی لوگ ہیں اور یہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے، کس وجہ سے جہنم میں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغاوت کرنے اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کی وجہ سے یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، تو ان کے جہنم میں جانے کی وجہ آپ سے نہیں پوچھی جائے گی۔ وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، یعنی جو لوگ جہنم میں جا رہے ہیں ان کی وجہ آپ سے نہیں پوچھی جائے گی۔ یہاں ایک اور بات قابل غور یہ ہے کہ پچھلے انبیاء مختلف اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو بشیر بنایا ہے، بعض انبیاء کو نذیر بنایا ہے، بعض انبیاء کو داعین الی اللہ بنایا ہے، بعض کو مختلف صفات سے اللہ تعالیٰ نے پکارا بھی ہے اور مختلف صفات دے کر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے۔ لیکن حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور بہت ہی عجیب بات فرماتے ہیں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی تمام انبیاء کی صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھ دی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، اور داعین الی اللہ بھی ہیں، اور اسی طرح سراجن بھی ہے، اور اسی طرح منیر بھی ہے۔ یہ تمام صفتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بیک وقت موجود ہیں۔ پچھلے انبیاء میں یہ صفات کیا تھی؟ متفرق تھی، اور پچھلے تمام انبیاء کوئی نبی کے پاس کوئی نبی بشیر ہوتا تو کوئی نبی نذیر ڈرانے والا ہوتا،
کوئی نبی اللہ کی طرف بلانے والا ہوتا تو کوئی نبی کیا ہے ایک بالکل خوشخبری سنانے والا ہوتا. تو یہ مختلف جو صفات تھیں وہ مختلف انبیاء کے پاس تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پچھلے تمام انبیاء کی تمام صفات کا کیا ہے مظہر بنایا ہے، اور ان کا ایک بالکل سنگم بنایا ہے کہ پچھلے تمام انبیاء کی صفات کیا ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں. بلکہ آگے عطا اللہ شاہ بخاری ایک اور بات فرماتے ہیں، اور وہ بھی بہت عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے تمام صفات کو پھیلایا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خوبیوں کو اگر پھیلایا جائے تو وہ تمام خوبیاں صحابہ کرام کے اندر موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین قاری ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں بہترین قاری ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صداقت کے اعلیٰ معیار پر قائم ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق کے اندر وہ صفت ہے کہ وہ بھی صدیق ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اسلام کے احکامات کو لے کر بہت سختی ہے تو حضرت عمر کے اندر یہ چیز موجود ہے اور یہ صفت موجود ہے کہ اشداء علی الکفار، یعنی حضرت عمر اللہ تعالیٰ کے احکامات میں بہت ہی سخت تھے. اور اسی طرح اللہ کے نبی بہت باحیا تھے اور ان کی اللہ تعالیٰ کے نبی کی یہ صفت ہے. تو اسی طرح یہ صفت حضرت عثمان کے اندر موجود ہے. حضرت عثمان بہت باحیا تھے، اور اسی طرح اللہ کے نبی بہت حیدر تھے اور دلیر تھے. تو یہ صفت اللہ کے نبی کی کیا ہے، حضرت علی کے اندر موجود ہے. اسی طرح تمام صحابہ کرام کے صفات کو اگر جمع کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمام صفات جمع ہو جائیں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو پھیلایا جائے تو وہ تمام صفات کیا ہیں، صحابہ کرام کے اندر موجود ہیں. یہ بھی بہت صحابہ کرام کی فضیلت کے متعلق بہت اہم چیز ہے. وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور ہرگز راضی نہ ہوں گے تجھ سے یہود اور نصارہ یہاں تک کہ آپ ان کی پیروی کر لے، ان کے مذہب کے پیرو نہ ہو جائیں. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، آپ کہہ دیجئے حقیقت میں جو راہ اللہ نے بتائی ہے وہی درست راستہ ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، جس علم سے آپ کو سرفراز کیا گیا ہے، اگر اس کے حاصل ہونے کے بعد بھی آپ ان کے خواہشات کی پیروی کرنے لگیں، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو اللہ کے مقابلے میں آپ کا کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا. یہاں ایک بات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، اور کبھی خوش نہ ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود اور نہ نصارہ. یعنی نصارہ اور یہود یہ ان کی دلی خواہش یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ خدا نخواستہ ان کے مذہب کے بالکل پیروکار ہو جائیں. یعنی وہ لوگ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہود و نصارہ کبھی خوش نہیں ہوں گے. ہاں ایک بات سے خوش ہوں گے، وہ یہ کہ جب آپ ان کے مذہب کی پیروی کرنے لگیں گے تو وہ لوگ اس بات سے خوش ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما رہا ہے کہ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى. اللہ تعالیٰ نے جن دلائل سے میری مدد فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے دلائل سے واضح فرمایا کہ اسلام وہ سچا مذہب ہے، اور ایسا راستہ جو اللہ تک پہنچاتا ہے وہ صرف اسلام ہے، اور اسلام وہ صحیح راستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دلائل سے اس بات کو ثابت کر دیا. اور ہدایت کا جو راستہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو بتلایا ہے وہ اسلام ہے. اگر بالفرض والمحال، اگر محال کے طور پر، اگر وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، آپ اگر ان کی پیروی کر بھی لیں ان تمام دلائل کے آنے کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل فرمائی اور جو دلائل اللہ تعالیٰ نے اسلام کے حقانیت کے متعلق نازل فرمائے، اور اس کے اسلام کے حقانیت پر جو دلائل اللہ تعالیٰ نے قائم فرمائے، ان دلائل کے آنے کے باوجود
اور اس کی حقانیت ثابت ہونے کے باوجود اگر آپ ان کی پیروی کریں گے تو ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو اللہ کے علاوہ آپ کا کوئی مددگار اور اللہ کے علاوہ کوئی آپ کا حمایت کرنے والا نہ ہوگا۔ تو ایک اعتبار سے اللہ تعالیٰ کیا ہے، اپنے محبوب کو یہ خبر بھی دے رہے ہیں کہ اگر آپ، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی کیا ہیں، ان کی جو خواہشات ہیں کہ ان کے مذہب کی پیروی کریں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مذہب کی پیروی کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے ایک بات فرما رہا ہے کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو اللہ کے علاوہ کوئی حامی اور مددگار نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی محال ہے کیونکہ دلائل عقلیہ اور اسی طرح دلائل قطعیہ سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی ہمیشہ راضی ہیں، ہمیشہ راضی ہیں اور ہمیشہ راضی رہیں گے۔ تو جب یہ بات دلائل قطعیہ سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ راضی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، ان کی اتباع ہرگز نہیں کر سکتے، کیونکہ دلائل قطعیہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ جو محبوب ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ تو جب یہ بات ثابت ہو گئی تو پس غضب محال ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ہونا یہ محال ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک علامت کو ذکر کیا اور ان کے ایک دلی خواہش کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا کہ وہ لوگ کیا ہے، یہی چاہتے ہیں کہ سب کو اپنے مذہب میں پھیر کر اپنے مذہب میں بلا لیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے اگر وہ اس کی اس طرح تلاوت کریں جو اس کی تلاوت کا حق ہے تو وہ اس قرآن پر ایمان لے آئیں گے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اس کا انکار کریں گے وہ خود ہی نقصان اٹھائیں گے۔ اس آیت سے پہلے کی آیت میں جو معاندین اہل کتاب، دشمنی رکھنے والے جو اہل کتاب میں سے تھے، ان کا ذکر تھا اور مخالفین کا ذکر تھا، جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلا دیا گیا کہ یہ لوگ ایمان بالکل نہیں لائیں گے، اور مخالفین ایمان سے کلی مایوس کا بیان تھا، یعنی مخالفین کے متعلق یعنی وہ لوگ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حسب عادت قرآن کے انصاف پسند ہونے اور اسی طرح اہل کتاب کا بیان کیا، اور اہل کتاب کا اس طور پہ بیان کیا کہ جنہوں نے حق واضح ہو جانے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور آپ کے اتباع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کی اور آپ کے اتباع اختیار کر لیا، پس ارشاد ہے جن لوگوں کو ہم نے کتاب تورات انجیل دی بشرطے کہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے رہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے، یعنی وہ لوگ اس کے احکام کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ یعنی ایک حقیقی بات یہ دیکھ لیجئے، جو لوگ بھی یہود اور نصارہ میں سے کتاب یعنی تورات اور انجیل پر عمل پیرا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے نہیں لائے۔ اگر وہ ایمان نہیں لائے تو وہ تورات پر عمل نہیں کرتے ہیں، یا وہ تورات پر عمل تو کرتے ہیں لیکن بعض احکام میں کرتے ہیں بعض میں نہیں کرتے ہیں، کیونکہ تورات اور انجیل میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بیان کر دیا کہ ایک نبی امی آنے والے ہیں، خاتم النبیین آنے والے ہیں، کہ ان کی پیروی کرنا اگر وہ آپ کے زمانے میں آ جائے تو ان کی پیروی کرنا ضروری ہے، ان کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور تورات میں انہوں نے اس بات کو پڑھ بھی لیا تھا، ان کے علامتوں کو بھی دیکھ لیا تھا، تو اب حقیقی طور پر تورات پر اور انجیل پر عمل کرنے والے وہ ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو تسلیم کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔
تو اللہ تعالیٰ ان اہل کتاب کو جو تورات پر واقعی طور پر عمل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن کو کتاب دی گئی وہ حق، ان کو چاہیے کہ وہ پڑھیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، اور اولئک یؤمنون بھی، انہوں نے پڑھا بھی اس طرح جس طرح پڑھنے کا حق تھا، اور انہوں نے سمجھا بھی اس طرح جس طرح سمجھنے کا حق تھا، اور اسی طرح ان کے جو پڑھنے کا جو حق تھا اور سمجھنے کا جو حق تھا انہوں نے اس طور پر ادا کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے پیروی اختیار کی۔ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ، اور جو لوگ اس کے منکر ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی منکر ہوئے، تو انہوں نے تورات کا بھی انکار کیا، انہوں نے تورات کے احکامات کا بھی انکار کیا، کیونکہ تورات میں اللہ تعالیٰ کے نبی کے متعلق اور انجیل میں اللہ کے نبی کے متعلق تمام چیزیں مذکور ہیں، تو گویا انہوں نے تورات اور انجیل کا انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ، جنہوں نے جو کوئی بھی منکر ہوگا تو فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہ خود کیا ہے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں یہود و نصارہ اہل کتاب کو بالکل بالتفصیل کے ساتھ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے علامتیں اور دلائل قائم کر دیے، اور اسلام کی حقانیت پر ان کے سامنے اتنے بے شمار دلائل اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیے کہ ان تمام دلائل کو سن کر فوراً ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ لوگ ایمان لائیں، لیکن انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ تو یہاں یہ آخری آیت ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں پھر ان کو مخاطب کر کے ان کے آباء و اجداد کے متعلق پھر بیان کریں گے۔ تو ان تمام دلائل سے یہود و نصارہ کو اس بات کی طرف بلانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی سچے نبی ہیں، اور ایک دلیل چھوڑو بلکہ ہزاروں دلیل اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ اہل کتاب کو دی ہیں، پھر بھی انہوں نے اس بات کو نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب اللہ اور سنت رسول اور صحابہ کرام کے سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی اور آپ کی سنتوں کو پورا ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کے متعلق گستاخی کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو مریض ہیں اے اللہ ان کے مرض میں اے اللہ شفا عطا فرما، اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جو امید رکھتے ہیں، جن پر ہمارا حق بنتا ہے، ان تمام کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب